جی اس وقت ہم موجود ہے نتھیا گلی میں. یہ وہ جگہ ہے جہاں سے صوبائی حکومت کا کہنا ہے کہ یہ خیبر پختونخوا کی پراپرٹی ہے. یہاں سے پانی جاتا ہے مری میں. تو یہ وہ مقام ہے, یہ وہ جگہ ہے جہاں سے مری کو پانی جاتا ہے. ہمارے ساتھ اس وقت ایس ڈی ایف او محکمہ فارسٹ کے موجود ہے جنید صاحب. ان سے پوچھتے ہیں کہ اس کا بیک گراؤنڈ بیسکلی کیا. آپ ذرا اس کے بیک گراؤنڈ کے بارے میں بتائیے کہ اس کا بیک گراؤنڈ بیسکلی کیا ہے. اچھا, اس طرح ہے کہ یہ جدھر ہم کھڑے ہیں اس کو یہ واٹر ریزروائرز ہیں. بیسکلی پانی جو اس کا ہے وہ پیچھے کیچمنٹ سے آتا ہے. جب آپ مشہوری ٹریک کی طرف جائیں تو ادھر ان کا کیچمنٹ ایریا ہے, وہاں سے پانی کلیکٹ ہوتا ہے تھرو پائپس جو ہے وہ ادھر اسٹوریج ریزروائرز میں بھی آتا ہے, اور ریزروائر سے پھر جو ہے نا سیدھا یہ تھرو پائپ لائن ٹریک مری جاتا ہے, جس میں کمیٹی اور الانگ ود جو ڈیفینس ڈپارٹمنٹ ہے ان کے یوز میں بھی یہ پانی یہاں سے جاتا ہے. یہ اسٹیبلش ہوا تھا برٹش ایرا میں 1891 میں. یہ اسٹیبلش ہوا تھا فار دا پرپز آف سپلائی آف واٹر ٹو دی کینٹونمنٹس. ٹھیک ہے, 1891 میں. پھر 1924 میں مری میونسپل کمیٹی نے ان کے ساتھ ایگریمنٹ میں شامل ہو گئے ڈیفینس ڈپارٹمنٹ کے ساتھ. ان کا یہ کہنا تھا کہ کیونکہ اس کے ساتھ ساتھ مری کی آبادی بھی ہے, ان سیول اسٹیشنز ہیں, آفیسز ہیں, تو اس کی ضرورت کی پورا کرنے کے لیے پھر 1924 میں جو ہے تھرو پراپر ایگریمنٹ ٹورڈز دی ایگریمنٹ انہوں نے 1 لاکھ روپے جو ہے ٹورڈز کیپیٹل اماؤنٹ اس میں ایڈ کیے تھے. اور یہ پورا جو لائن ہے پائپ لائن بچھایا تھا اپ ٹو مری, اور اس کی مینٹیننس, اس کی جو ترسیل کا نظام ہے, یہ سارا جو ہے اس کے لیے پھر ایک جوائنٹ واٹر بورڈ بنا, اور وہ اس کو ریگولیٹ کرتا ہے پنجاب ڈپارٹمنٹ. ابھی خیبر پختونخوا حکومت کا یہ کلیم ہے کہ اس واٹر کا صوبائی حکومت جو کلیم کر رہی ہے وہ 65 بلین کلیم کر رہی ہے کہ شروع سے لے کر اب تک صوبائی حکومت کو اس کے 1 روپے بھی ادا نہیں ہوا. جی, تو یہ کلیم جو ہے یہ کس طریقہ کار کے تحت ہے صوبائی حکومت جو کلیم کر رہی ہے, اور یہ کب سے کلیم کر رہی ہے؟ مجھے تو اس کا ایگزیکٹ فگر اس کا نہیں پتہ کہ کس بیس پہ کلیم کر رہی ہے, لیکن اتنا ہمیں جو دیکھا ہے یا پڑھا ہے اس میں یہ چیز آئی ہے کہ وہ 1924-26 میں یہ ایگریمنٹ ختم ہو چکا ہے. 100 سالہ ایگریمنٹ تھا, وہ ایگریمنٹ ختم ہو چکا ہے. وہ کیس پھر یہ لے کر گئے تھے انٹر پروونشل کوآرڈینیشن ڈپارٹمنٹ. انٹر پروونشل کوآرڈینیشن میں یہ کیس انہوں نے ٹیک اپ کیا تھا. وہاں انہوں نے جو ہے ابھی ڈسکشن میں بھی آئی ہے کہ کوئی سپریم کورٹ میں جو پہلے کوئی فیصلہ کیا تھا اس کے بیس پہ جو ہے انہوں نے اس کی کوئی خاص اسٹیمیشن کی ہے, اور وہ یہ پھر پیچھے جو 100 سال کا کلیم ہو جو آگے چل رہا ہے سارا کلیم وہ کلیکٹیو انہوں نے 64 بلین کا جو ہے بنایا ہے. اب بیسکلی یہ وہ جگہ ہے صوبائی حکومت کلیم کر رہی ہے, لیکن جی ڈی اے کی جانب سے جو اعداد و شمار پیش کیے گئے ہیں وہ بیسکلی کویسچنیبل ہے, وہ کلیئر نہیں ہے. کیونکہ گرمی میں یہاں کی جو لیول ہوتی ہے یا جو واٹر سپلائی ہوتی ہے اس کا جو لیٹر کے حساب سے وہ الگ ہوتا ہے, اور سردیوں میں یا جو واٹر کی سپلائی ہوتی ہے وہ کافی کم ہوتی ہے. لیکن جی ڈی اے گلیاٹ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی جانب سے جو کلیم کیا گیا ہے اس پر کافی کویسچن موجود ہے. اگر میرا دانیال صاحب اگر آپ دکھائے, دانیال صاحب میرے دوست بھی ہے, صحافی ہے, لیکن وہ اس وقت کیمرہ مین ہے. یہ جو جگہ ہے بیسکلی یہ برٹش کے دور میں بنا تھا, اور یہ اوپر سے پانی آتا ہے یہاں پر اس تالاب میں, تو یہ برٹش کے دور میں بنا تھا. اور اس کے ساتھ جو دوسرا ٹینک نظر آ رہا ہے وہ بلیک سا, وہ بیسکلی خیبر پختونخوا حکومت یا کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے بنایا تھا. تو اس وقت صوبائی حکومت اور پنجاب حکومت کے مابین واٹرز کے حوالے سے یہ تنازع بھی ہے. صوبائی حکومت کا کلیم ہے کہ 65 ارب روپے پانی کی مد میں پنجاب حکومت کو ہمیں ادا کرنے ہیں, لیکن جی ڈی اے ذرائع کے مطابق جو اعداد و شمار پیش کی گئی ہے اور جو واٹرز کی کوانٹٹی کا جو ایگزیکٹلی واٹرز کو واٹر پیمائش کی جو ہے لیٹر کے حساب سے, وہ بیسکلی کوئی میکانزم جی ڈی اے کے پاس موجود نہیں ہے. لیکن اس وقت کیس جو ہے صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت پنجاب حکومت دونوں کے مابین اس وقت اس پہ بات چیت جاری ہے.